چلے کا بھی ہمارے ہاں بڑا غلط پرسیپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 40 دن کا چلہ, 3 مہینے کا چلہ, اور کچھ صوفیہ کرام چلہ کاٹتے رہے ہیں. جو اصل بزرگان دین تھے, جو ہمارے اساتذہ کرام, جو منٹورس تھے, اگر مسٹیسزم میں بہت کم اچھے کوالیفائڈ لوگ آئے ہیں, ان کا مقصد چلے کا یہ نہیں ہوتا تھا جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. چلے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. چلے سے یہ ایک بہت ریفائن کانسیپٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آیت الکرسی کو میں 1000 بار پڑھوں روزانہ, ٹھیک ہے, تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ 10-12 گھنٹے کی روز کی مشقت مجھے کرنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ اساتذہ نے طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ 40 دن کر لیں تو آپ عامل ہو جاتے ہیں اس کے. اب یہ عامل ہونے کا کنسیپٹ جب الٹریٹ لوگوں کے ہاتھ میں لگا, ہڈ حرام لوگوں کے ہاتھ میں لگا, میں معذرت چاہتا ہوں سم ٹائم میری ٹرم ذرا تھوڑی سی کروڈ ہو جاتی ہے, میرے کوئی مناسب الفاظ نہیں ملتے. جو لوگ بیچنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھوڑے پیسوں کے ہی, بس جب یہ ان کے ہاتھ میں کنسیپٹ لگا تو انہوں نے اس کو اپنی شاپ سیٹ اپ کرنے کے لیے یوز کیا. شیلف بنا لی اور اس میں پروڈکٹس رکھ دی. یہ اتنا چلہ اور یہ چلہ, کیا چلہ ہوتا ہے؟ چلہ یہ ہے کہ کچھ بڑے اساتذہ نے کہا کہ فار ایگزامپل ہم لے آتے ہیں کہ جی آپ آیت الکرسی کو 40 دن پڑھ لیں 1000 بار روزانہ, تو 40,000 بار آپ نے پڑھ لی. تو یہ ایک سرٹن کائنڈ کا سیلف سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑا کام کیا ہے. لوگ نہیں پڑھتے نا. آپ 40 دن میں اگر 40,000 بار پڑھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ مشقت کتنی ہے. آج کل کے دور میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ دن میں اگر ایک تسبیح آیت الکرسی کی کرتے رہیں تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ ایک مان ہوتا ہے. آپ نے ایک کام کے پیچھے ایفرٹ کی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا, مجھے رسوائی سے بچائے گا. تو اس میں شرطیں اس میں بھی نہیں ہوتی ہیں. پھر آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی جو ہے وہ اگر روز ایک تسبیح کر لیں تو اللہ آپ کا مددگار ہوگا, تو آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ چلے لازمی کرنا پڑیں گے. کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی اس میں روحانیت میں نکالی جاتی ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ تعداد مقرر ہوتی ہے. تو اگر وہ پڑھ لی جائے تو یہ تعداد 1 لاکھ 2 لاکھ پیسوں کی یا نہیں پڑھنے کی. اچھا, پڑھنے. فار ایگزامپل آپ اگر یا ولی یا نصیر یا سلامو یا رضا کو اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا پہلا 1 لاکھ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنا تو کم از کم پڑھیں تاکہ آپ میں راسخ تو ہو جائے. تو اس کو ایک کنسیپٹ کے طور پہ اساتذہ کرام نے کہا کہ یہ دل کی میل نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. میل نکالنا کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی درجے پہ پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا دل اس سے مڑے گا نہیں کبھی. آپ کے دل کو اس کا پیٹرن جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہوا ہے. یہ سائیکولوجیکل پیٹرنز ہوتے ہیں. اگر ان کو فالو کیا جائے, وظیفے بھی کر لیں, چلے بھی کر لیں, جو بھی آپ کو آپ کے اساتذہ کرام جن لوگوں سے آپ کے دل کی قربت ہے, اگر وہ آپ کو اللہ کا کوئی کلام بتاتے ہیں اس میں گناہ تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ تعداد بھی بتا دیتے ہیں آپ کیجیے, اس میں کوئی نہیں ہے. اب ہر ایک پر تنقید کرتے پھرنا. میرا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پھر ڈپریشن نہ لیں. جب اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے تو اللہ سے ریکویسٹ کر لیں. علم کے درجات کے حساب سے ریکویسٹ ہوگی نا. اگر ایک گاؤں میں بیٹھا آدمی ہے, اس کو کوئی اگر پیر یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ آپ 1000 بار پڑھیں 10 دن, تو آپ کا کام, وہ تو اپنا کام کر کے نکل گیا. اب اس نے بیچارے نے پڑھا, اس کو تو دل میں یہ کہ یہ ہو جانا ہے, اس نے اتنے بڑے آدمی نے بات بتائی. نہیں ہوتا تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. انہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے نعوذ باللہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, یا ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے, یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا. تو انہی لوگوں کے بچے آگے پھر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, یا یہ لوگ بھی اللہ سے بھاگ جاتے ہیں. تو ریٹیلیٹ کر جاتا ہے آدمی, ریئیکشن آ جاتا ہے اس میں. اس سارے معاملے میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے روحانی اور مذہبی اعتقاد کے مطابق, ایک بات یاد رکھیے, جب اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے تو پھر اللہ کا جو جی چاہے گا اللہ کرے گا. ہمارا تو صرف منت اور ترلا ہے. اچھا, اب آپ نے نا یہ آنسر کرتے ہوئے 2-3 دفعہ مشقت کا ورڈ استعمال کیا. تو مشقت سے کرتے ہوئے کسی کام میں اگر اخلاص نہ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے, کچھ حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں چیزوں کی زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہر چیز میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. پھر آپ انین کی لیئرز نکالیں گے نا تو پھر ہاتھ میں آپ کے کچھ بھی نہیں آنا. ایک آدمی کے پاس علم کم ہے, اگر وہ کچھ مشقت کرتا ہے, لوگ بہت پڑھنے والے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں آیتیں پڑھ رہے ہیں, یاسین روز پڑھتے ہیں, لوگوں کی بڑی بڑی پڑھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. یہ مشقت بھی اللہ سے محبت کا ایک حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت کا زبانی دعویٰ کرتے پھریں یا دل میں رکھیں جی مجھے محبت بڑی ہے. ایک 5 وقت کی نماز اللہ نے خود کہا ہے مومنوں پہ بڑی بھاری ہے, مشقت ہے یہ. اور یہ مشقت جو ہے یہ پنکچویلٹی والی مشقت ہے, سائیکولوجیکل اس میں دباؤ ہے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کہتا ہے میں ایک درجہ اوپر جاؤں گا, میں قرآن بھی روز پڑھوں گا. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تسبیحات زیادہ کریں گے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. تو مشقت تو آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت زیادہ طویل عرصے تک لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ کی نوٹس اوپن کر دیتا ہے اور آپ کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. اچھا,